ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدر جلسہ اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں اور پردے کے پیچھے سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اس وقت ایک اچھی مناسبت سے ہم لوگ یہاں جمع ہیں۔ بچوں کا، شبینہ مکاتب کے بچوں کا پروگرام آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کتنی خوبصورت انداز میں ترانے، نعت، دعائیں اور مختلف اپنے پروگرامات پیش کر رہے تھے۔ میں ان تمام بچوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہاں آ کر مختلف اپنے پروگرام ہمارے سامنے پیش کیے، اور سب سے بڑھ کر میں محلے کے جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے اس مکتب کو قائم کیا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا خوبصورت پروگرام ان کی نگرانی میں یہاں پر پیش کیا گیا، اور خاص طور پر مسجد کے امام اور یہاں شبینہ مکتب میں بچوں کی تربیت کرنے والے اور ہمارے ساتھی ہیں، یہ ہمارے کلاس میٹ بھی ہیں، مولانا محمد حسین صاحب ندوی، جو بچپن سے ہم لوگوں نے ساتھ پڑھا جامعہ میں، اور ندوے تک ہم دونوں ساتھ رہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر کئی سال سے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ میں ان کو بھی بڑی مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بہترین پروگرام انہوں نے یہاں پر پیش کیا۔ بچوں کو تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بچوں کو تیار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کا دماغ کھیل میں اور دوسری چیزوں میں متوجہ رہتا ہے۔ اب ان سب کو تیار کرنا، یاد کروانا، مشق کروانا، یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ جو پڑھاتا ہے اس کو اس کا تجربہ ہے، عام لوگوں کو اس کا تجربہ نہیں ہے۔ بچوں کو پڑھانا اور بڑوں کو پڑھانا بڑا مشکل ہے۔ بڑوں کی توجہ ہوتی ہے، بڑوں کے اندر فکر ہوتی ہے، ایک بار بتایا جائے تو بڑے سمجھتے ہیں، لیکن بچوں کو کنٹرول کرنا، ان کو سمجھانا، پڑھانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے یورپ وغیرہ میں سب سے زیادہ توجہ ان استادوں پر ہوتی ہے جو استاد پرائمری سیکشن میں، نرسری سیکشن میں پڑھاتے ہیں۔ یہیں پر بچوں کی ذہنیت بنتی ہے، بچوں کی تربیت، بچپن میں جو ان کا ذہن بنتا ہے، بچپن میں جو چیزیں یاد کی جاتی ہیں، بچپن میں جس طرح سے ان کو سمجھایا جاتا ہے، جو باتیں انہیں بچپن میں بتائی جاتی ہے، وہ مرتے دم تک ان کو یاد رہتی ہے۔ بعض بڑے مفکرین جنہوں نے ہمارے ہندوستان ہی کے ایک بہت بڑے مفکر جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے، یورپ میں رہے زندگی بھر، بچپن میں انہوں نے قرآن مجید پڑھا تھا، حفظ کیا تھا، اس کے بعد فرانس میں اور دیگر بہت سے ممالک میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور دنیا بھر میں ان کے لیکچرز ہوتے تھے، الگ الگ زبانوں میں انہوں نے کتابیں لکھی۔ ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آخری دور میں جب بہت بیمار ہو گئے، وہ ہر چیز بھول گئے، کچھ بھی یاد نہیں تھا ان کو، صرف بچپن میں جو قرآن پڑھا تھا وہ یاد تھا، بچپن میں جو دعائیں پڑھی تھی وہ یاد تھی،
باقی سارا علم جو زندگی پر انہوں نے حاصل کیا اور دنیا میں انہوں نے پہنچایا، وہ ساری چیزیں وہ بھول گئے۔ لیکن بچپن میں جو انہوں نے اپنے گھر میں سیکھا تھا، اپنی ماں کی گود میں سیکھا تھا، یا بچپن میں اپنے مکتب کے اساتذہ کے پاس جو سیکھا تھا، وہ چیزیں آخر تک انہیں یاد رہی۔ تو یہ بچپن کی تعلیم کا حاصل ہوتا ہے، اور بچپن کی تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو ان بچوں کو بچپن میں دینی تربیت دینا، یہ اس وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ آج پوری دنیا کی طاقتیں اپنی پوری توجہ اور اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری دولت اس بات کے لیے لگائے ہوئے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جو ننھے منھے ہمارے بچے ہیں، خاص طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، ان کے ذہنوں کو بدلا جائے، ان کو دین سے دور کیا جائے، ان کے اخلاق کو بد سے بدتر بنایا جائے، ان کو غلط فکریں ان کے دماغ میں بسائی جائے، ان کا کیریکٹر برباد کیا جائے، اس کے لیے مستقل کوششیں ہوتی ہیں، مستقل اس کے لیے کانفرنسیں ہوتی ہیں، اور بلینوں ڈالر اس پر خرچ کیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اپنے اعتبار سے وہ جانتے ہیں کہ ایک بچے اگر بچپن میں ان کو غلط رخ پہ ڈھالا جائے گا تو زندگی بھر وہ اسی میں لگے رہیں گے۔ اس لیے آپ موبائل آج کل عام ہو چکے ہیں، یوٹیوب پر ادھر ادھر کی چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے گیمز تیار کیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے کارٹونز تیار کیے جاتے ہیں، بچوں کے لیے کہانیاں، پریوں کی کہانیاں، دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں، جانوروں کی کہانیاں آج کل یوٹیوب پہ بہت ملتی ہیں، اور بچے شوق سے ان کو سنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ بچوں کے لیے الگ الگ سیریلز بنائے جا رہے ہیں، بچوں کے لیے فلمیں بنائی جا رہی ہیں، بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کہانی کی کتابیں اچھے اچھے انداز میں لکھی جا رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے گیم کھیل رہے ہیں، بچے کارٹونز دیکھ رہے ہیں، بچے کہانیاں دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی بچوں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، بچوں کے جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ بچے دیکھ رہے ہیں۔ ہم خوش رہتے ہیں کہ بچے ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں، یہ بچوں کی چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بچوں کی چیزیں تو ہیں لیکن تیار کرنے والے بڑے ہیں۔ جن لوگوں نے ایسے کارٹونز، ایسے گیمز، ایسی کہانیاں، ایسے ناولز اور ایسی فلمیں، ایسے سیریلز جو بچوں کے نام سے تیار کیے ہیں، بچوں کے پروگرامز، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی فکر کام کر رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کے ذہن کو بدلا جائے، ان کے دماغ میں غلط چیزیں بٹھائی جائے، اسلام کے خلاف جو فکریں ہیں اس کو بٹھائی جائے۔ آج بچے، ان کی تربیت گھر میں نہیں ہوتی ہے، اسکول میں نہیں ہوتی ہے، آج موبائل کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کی توجہ موبائل دیکھنے میں جتنی اچھی طرح سے لگتی ہے، پڑھائی میں توجہ نہیں لگتی۔ باپ نصیحت کرتا ہے تو سنتے نہیں ہیں، ماں نصیحت کرتا ہے تو سنتے نہیں ہیں۔ موبائل لگا کے رکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے 1-2 سال کے اتنے انہماک سے دیکھتے ہیں، آپ ان کو کاٹیے، آپ ان کو ماریے، احساس تک نہیں ہوتا ہے، اتنا ان کو مگن رکھا جاتا ہے۔ دوسرے وقت میں اگر ان کو ماریں گے وہ چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت کچھ بھی نہیں۔ گھر میں شور ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، شادی چل رہی ہے، دعوتیں چل رہی ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں، موبائل دیجیے، ختم ہو جاتے ہیں۔ اور مائیں بھی بچوں کو مشغول رکھنے کے لیے کہ کہیں وہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ نہ ڈالیں، کہیں وہ ہمیں پریشان نہ کریں، ایسا موبائل ان کے ہاتھ میں دیتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔ وہ بچے انہماک سے اتنا غور سے اس کو سنتے ہیں کہ ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اب وہ ان کارٹون کو بیان کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں وہ دیکھتے ہیں پریکٹیکل اسی کی ایکٹنگ کرتے ہیں، جو الفاظ وہاں پر وہ دیکھتے ہیں وہ ان کی زبان پر چڑھ جاتا ہے۔
جو ڈائلاگ اس میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اس کے ذریعے سے وہ چڑھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اب ان بچوں کی معصوم بچوں کے ذہنوں کو ان چھوٹی چھوٹی ہم سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے بدلا جا رہا ہے۔ تو ایک وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے یہ کہ پورا سوشل میڈیا آج بچوں کے لیے وقف ہے، بچوں کو ضائع کرنے کے لیے، بچوں کے ذہن کرنے کے لیے، بچوں کے مستقبل کو، فیوچر کو برباد کرنے کے لیے، ان کو صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دینی تعلیمات سے، اسلامی معاشرے سے، اسلامی کلچر سے ان کو دور کرنے کے لیے ان کا پورا فوکس لگا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب اسکول میں بھی آپ کو معلوم ہے جو کورس کی کتابیں تیار کی جاتی ہیں وہ ایسے ہی تیار نہیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو اس کو تیار کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، پوری پوری کمیٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ کتاب تیار کرنے سے پہلے ان کے سامنے ایک فکر ہوتی ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جو بچے ہمارا یہ کورس پڑھیں ان کا دماغ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیسے مستقبل کے لیڈروں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے وہ ایسی تعلیم ان کو دیتے ہیں۔ یہ خالی ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس کے پیچھے پورا دماغ کام کر رہا ہے۔ وہ یہ دیکھ ہمیں بڑے ہو کر کیسے نوجوان چاہیے، ہمیں کیسے لیڈر چاہیے، کیسے سیاستدان چاہیے، کیسے بزنس کرنے والے تاجر بزنس مین چاہیے، کیسے والدین چاہیے، کیسے لیکچرر چاہیے، کیسے ٹیچرز چاہیے، کیسے مذہبی لوگ چاہیے۔ اب وہ اپنی فکر کے مطابق انہیں تیار کرنے کے لیے یہ پورا کورس تیار کرتے ہیں۔ اب جب وہ بچہ وہ کورس پڑھتا ہے تو گھر میں میرے ساتھ رہے گا، آپ کے ساتھ رہے گا، لیکن اس کا دماغ ہمارا نہیں ہوگا، اس کا دماغ وہ ہوگا جو وہ پڑھتا ہے، اس کی فکر وہ ہوگی جو وہ پڑھتا اور سنتا ہے۔ اب وہ ہماری باتوں کو نہیں سنے گا۔ آج دیکھیے بچوں اور ماں باپ میں بڑا گیپ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کہتے بھی ہیں کہ بچے ہماری باتیں سنتے نہیں ہیں، بچے ہم لوگوں کو کیئرلیس کرتے ہیں، نوجوان ہمیں کیئرلیس کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ان کا جو ذہن بنا ہے وہ غلط طریقے کا بنا ہے۔ ہم نے جو بچپن میں دینی طور پر ہماری پرورش ہوئی ہے ہم اس کے مطابق سوچتے ہیں۔ بچے ان کو جو کورس کے ذریعے سے بے دینی والا ذہن ان کا بنایا گیا ہے اس کے مطابق وہ سوچتے ہیں۔ ہم دین کی باتیں بتاتے ہیں، ہم اسلام کی باتیں ان کو بتاتے ہیں، ہم اپنے کلچر کے مطابق ان کو بتاتے ہیں، اپنے سماج اور اپنے ماحول کے مطابق ان کو بتاتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ اب یہاں پر رہتے ہیں، یورپ کا کلچر پڑھتے ہیں، ہندوانہ کلچر پڑھتے ہیں، غیروں کا کلچر پڑھتے ہیں، اس سے ان کا ذہن بنتا ہے۔ اب ہمارا دماغ اور ان کا دماغ میچ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے دماغ کی باتیں ان کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، ان کی باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے باپ بچوں کے اندر ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ اب باپ اسی میں بہتری سمجھتا ہے کہ خاموش رہیں، ورنہ بچہ پھر گھر سے بھاگ جائے گا، یہ بھی ڈر لیتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ پری پلان یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ بچوں کی تعلیم کو آپ لوگ معمولی نہ سمجھیں، اس پہ کیئرلیس نہ کریں، سب سے زیادہ ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نہیں اسکول میں پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، اس پر مطمئن رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بچے کل کو ہمارے نہیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بچوں کی ہمت افزائی بھی ہوتی ہے، اور سرپرستوں کو بھی، ذمہ داروں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کتنا پڑھ چکے ہیں، ان کا معیار کیا بن چکا ہے، ان کے اندر کیا کیا دینی تعلیم آئی ہوئی ہے۔ جو سال بھر محنت کرتے ہیں اساتذہ، سال بھر والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، سال بھر ذمہ داران جو ان پر خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، یہ پروگرام ایک طرح سے اس کا رزلٹ ہوتا ہے۔ تو ان پروگراموں کو منعقد کر کے خاموش رہنا نہیں چاہیے، بلکہ مزید ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان مکاتب کے نظام کو کیسے اور منظم کیا جائے، بچوں کو کس طرح سے اور داخل کیا جائے، ان کو پابندی سے کیسے بھیجا جائے۔ میں سرپرستوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اس کو ہلکا نہ لیں۔ عام طور پر شبینہ مکاتب کی جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے، امتحان کا موسم آتا ہے، بچے غائب، کہیں شادی ہو
بچے غائب، گھر میں فنکشن ہے بچے غائب. مطلب کیا ہے؟ ہمیں شبینہ مکاتب کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اسکول کی تعلیم ہے. اسکول بھیجنا ہو، گھر میں شادی بھی ہوگی تو بھیجتے ہیں، اس میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اسکول کی تعلیم کی تو اہمیت ہے لیکن دین کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے. تو یہ کوتاہی اللہ کے لیے نہ کریں. اللہ کی نعمت جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اللہ نعمت کو بڑھائیں گے. نہ قدری کریں گے، نہ شکری کریں گے، اس کو ہلکا سمجھیں گے، اس کو دوسرے نمبر پر رکھیں گے، تو پھر ڈر یہ ہے کہ جو نعمت ہے کہیں وہ بھی چھین نہ لی جائے. ناقدری اللہ کو بہت ناپسند ہے. اس لیے جس اہتمام کے ساتھ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول بھیجتے ہیں، اسی اہتمام سے اب اپنے شبینہ مکتب میں بھی بھیجیے. امتحان کا مہینہ ہو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر ان کو قرآن پڑھائیں گے تو کیا اس سے رزلٹ پر اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ سب شیطانی وساوس ہیں. خالی پرسنٹیج میں آگے بڑھنا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ہمیں اپنے بچے اچھے بنے اس کی فکر کرنی چاہیے. اب درجہ ہر اس پہ فرسٹ کلاس آتے ہوئے پرسنٹیج بہت اعلیٰ ہو، اس کا کیریکٹر اچھا نہ ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کو دین کی باتیں معلوم نہ ہو، کیا فائدہ ہے اس کو تعلیم دے کر؟ ڈگریوں سے اس کو مالا مال کر کے فائدہ کیا ہے جب بچہ انسانیت سے عاری ہے، اخلاق سے کوسوں دور ہے، ماں باپ کی قدر نہیں، رشتہ داروں سے محبت نہیں، بڑوں سے عزت نہیں، حرام حلال کا اس کے اندر فرق نہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرے، کیسے معاشرے میں رہنا یہ معلوم نہ ہو. ایسے بچوں کو تعلیم دے کر فائدہ کیا ہے؟ آپ ان کو دین کی باتیں بتائیں گے، دین کے لیے ہم کو اگر مدرسے میں بھیجتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس رزلٹ کو بھی اللہ تعالیٰ بڑھائے گا. قرآن کی برکت سے دنیاوی جو تعلیم ہم اسکول میں دیتے ہیں اس کا بھی رزلٹ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے اگر ہمارا اللہ پر یقین ہوگا. تو اس لیے امتحان کے ایام میں بھی آپ بچوں کو ادھر ادھر نہ بھیجیں. یہ آدھے گھنٹے کا وقت ہے. امتحان کے ایام میں شادی ہو تو بھیج دیتے ہیں ان کو، اس میں تو امتحان کا نقصان نہیں ہوتا ہے. گھر میں دعوت ہوتی ہے تب بھی وقت پورا لگائیں گے، لیکن شبینہ مکتب میں امتحان نظر آتا ہے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو نکال دیجئے. امتحان ہو کچھ بھی ہو، ایک آدھے سے پون گھنٹے کا ٹائم ہے، یہ مغرب سے عشاء تک کا وقت، ایسے بھی چھوڑے تو ضائع ہو جائے گا. اس کو آپ ہمیشہ پابندی سے بھیجیے. دیکھیے ہم قدر کریں گے، پابندی سے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات آپ کی زندگی میں بھی دکھلائیں گے. یہ بچے پڑھیں گے، محنت کون کرے گا؟ والدین فکر کریں گے، محلے کے ذمہ دار فکر کریں گے، اساتذہ فکر کریں گے. یہ بچے پڑھیں گے، دعائیں سیکھیں گے. جب تک دعائیں سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ان کو جتنا ثواب والدین کو بھی اتنا ہی ثواب، ان کو جتنا ثواب استاد کو بھی اتنا ہی ثواب، ان کو جتنا ثواب محلے کے جو ذمہ دار فکر کرتے ہیں ان کو بھی اتنا ثواب. وہ یہاں سے نماز سیکھیں گے، زندگی بھر جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں گے ان کو جتنا ثواب ملے گا، جو ان کے پیچھے کوششیں کریں گے ان سب کو اتنا ہی ثواب ملے گا. یہ بچے قرآن پڑھیں گے زندگی میں جب تک یہ قرآن پڑھتے رہیں گے جتنا ثواب ان کو ملے گا ان کے والدین کو بھی اتنا ہی ملے گا، ان کے اساتذہ کو بھی اتنا ہی ملے گا، ان کے جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے مکاتب کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ان کو بھی اللہ کی طرف سے اتنا ہی ثواب ملے گا. معمولی نہ سمجھیے ہم مر کر چلے جائیں گے، ہمارا اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے ان بچوں پر محنت کی ہوگی تو ان بچوں کے عمل سے مرنے کے بعد قبر میں بھی ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، کہا کہ آدم کا بیٹا جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ عمل نہیں کر سکتا. لیکن 3 چیزیں ہوتی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے. پہلی چیز کہا ولد صالح، نیک بچہ. ہم نے بچے کو نیک بنایا، دین سکھایا. اب یہ بچہ جب تک دین پر عمل کرتا رہے گا ہمیں ثواب پہنچتا رہے گا. اس بچے نے اپنے بچے کو سکھایا، اس کا بچہ جب تک عمل کرتا رہے گا ہمارا بھی اتنا ہی ثواب جتنا اس بچے کا اس کے والدین کا ثواب ہوگا. تو جب تک یہ دین کا سلسلہ جاری رہے گا ہمیں وہ ثواب پہنچتا رہے گا. تو ہم مر کر چلے جائیں گے
لیکن ان بچوں کو جن کو ہم نے دیندار بنایا ہے، ان کی وجہ سے جتنا دین پر عمل ہوتا رہے گا، جب تک ہوتا رہے گا، جتنا ثواب ان کو ملے گا ہم کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ دوسری چیز بتائی، او علم ينتفع به، آدمی کوئی علم چھوڑ جائے، جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ مولانا سکھاتے ہیں بچوں کو، والدین بچوں کو علم سکھاتے ہیں، وہ علم جب تک بچے اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو ثواب ملتا ہے۔ آدمی کسی کو کوئی بات سکھاتا ہے، چلا جاتا ہے، استاد مر کے چلا جاتا ہے، قبر میں مٹی ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اس کے شاگرد عمل کرتے رہتے ہیں استاد کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے، لکھنے والا بیچارہ لکھ کر چلا جاتا ہے، اب وہ کتاب جب تک پڑھی جائے گی لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا عمل کرنے والے کو ملے گا۔ تو دوسری چیز کہا کہ علم چھوڑ جائے آدمی، یا کسی کو علم والا بنا کے جائے تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تیسری چیز کا، او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، آدمی نے کہیں مسجد بنا دی، کہیں کنواں بنا دیا، کہیں ہاسٹل بنا دیا، کہیں ہاسپٹل بنا دیا، یا کوئی ایسی چیز جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، کہیں کتابیں وقف کر دی، کہیں قرآن وقف کر دیا، کہیں اور کوئی چیزیں وقف کر دی، اب اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ہم مر کر تو چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم نے بچوں کو دیندار بنایا اس کا فائدہ مرنے کے بعد بھی حاصل ہوگا، اور اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں کل مرنے کے بعد اللہ کے یہاں اس کا حساب بھی ہوگا۔ بچوں کو ہم نے دیندار بنایا ہے نہیں، اگر ہم نے ان کے پیچھے محنت کی، فکر کی، کوشش کی، اور بچہ دیندار بنا تو ٹھیک ہے، نہیں بنا تو کل اللہ کے یہاں ہمارا حساب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تو کوشش کی۔ اب بچہ نہ بنا تو وہ اس کی قسمت ہے، لیکن ہم نے کوشش نہیں کی، بچے کے دین کی فکر نہیں کی، اور بچہ بے دین بنا، تب اللہ کے یہاں ہم پوچھے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ خود بچنے کے لیے نہیں کہا، ہم کو بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، بیوی ہے، گھر والے جتنے بھی ہیں ان کو بھی کیسے جہنم سے ہم بچا سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مکاتب اسی لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے دیندار بنائیں گے، وہاں کیسے ہم ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں کوئی والد یا کوئی والدہ یہ پسند نہیں کرتی ہے کہ اس کا بچہ بھوکا رہے، وہ خود بھوکا رہیں گے، بچوں کو کھلائیں گے۔ کسی والد کو یہ پسند نہیں کہ اس کا بچہ دھوپ میں تپتا رہے، وہ خود دھوپ میں رہیں گے، بچوں کو چھاؤں میں لائیں گے۔ کسی والد کو یہ پسند نہیں کہ بچہ آگ میں گر جائے، وہ خود گرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ خود بیمار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے، بچوں کی بیماری کی شفایابی کے لیے دعا ہو جائیں گے۔ اگر والد کو یا والدہ کو یہ اختیار دیا جائے، بچہ جو بیمار ہے اس کی صحت ضروری ہے، تمہاری صحت، یہ صحت مند ہوگا تو تم بیمار ہوگے، تم صحت مند رہو گے تو یہ بیمار رہے گا، میں سمجھتا ہوں ہر والد یہ کہے گا میں بیمار ہو جاؤں یہ بچہ اچھا ہو جائے۔ اتنی فکر ہم بچوں کی دنیا میں کرتے ہیں، لیکن کیا آخرت کے بعد کی فکر کی ضرورت نہیں ہمیں؟ یہ تو دنیا چند روزہ ہے، یہاں پر ہمیں اپنے بچوں کی تکلیف گوارا نہیں ہے، لیکن وہاں تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ ایک مرتبہ جہنم میں چلا گیا، کب تک جلتا رہے گا ہم کہہ نہیں سکتے۔ وہاں کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کی طرح، آخرت کا ایک دن یہاں کے 1000 سال کی طرح ہے۔ اگر آدمی ایک دن وہاں کے جہنم میں جلے گا تو گویا یہاں کے اعتبار سے 1000 سال جہنم میں جلے گا۔ کیسی وہاں کی سزا ہوگی ہم سوچ نہیں سکتے، اتنی خطرناک آگ کہ حدیث میں فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی جو آگ ہے 70 گنا زیادہ بڑی ہوئی۔ یہاں کی جو آگ ہے اس میں ہم 1 منٹ انگلی نہیں ڈال سکتے، جہنم کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ پاورفل ہے، کتنی خطرناک ہوگی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آدمی قدم رکھے گا، قدم اس کا بالکل پگھل جائے گا، ہاتھ رکھے گا، ہاتھ پگھل جائے گا، ایسی خطرناک آگ وہاں پر ہوگی۔ اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو بے دین ہو کے مریں گے یا جو گنہگار ہو کر مریں گے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ اس آگ سے
اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اپنے گھر والوں کے دین کی فکر کیجئے۔ ہم مر کر چلے گئے، ہمارے یہ بچے بے دین بنے تو کل کو اللہ کے ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہمارے والدین نے فکر کی، ہم دیندار بنے۔ ہم دیندار کیسے بنے؟ ہمارے والدین نے فکر کی نا، ہمیں خود گھروں میں پڑھایا، ہمیں خود مدرسوں میں بھیجا، ہمیں خود مکاتب میں بھیجا، انہوں نے فکر کی تو ہم دیندار بنے۔ ہم اگر اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے تو وہ بھی دیندار نہیں بن سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم ایمان پر باقی ہیں اور انشاءاللہ ایمان پر مرنے کی تمنا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی ہم فکر کریں کہ وہ بھی ایمان پر باقی رہیں، وہ بھی ایمان کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائیں، بلکہ ان کی اولاد بھی دیندار رہیں، وہ بھی ایمان پر رہیں، وہ بھی ایمان کے ساتھ رخصت ہو جائیں۔ تو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، ان کے دین کے تعلق سے فکر کرنی ہے۔ کل ایمان پر چلے گئے تو کامیاب۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر مرتبہ ہم یہ سنتے ہیں، میت کو قبر میں ڈالتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، عام طور پر تلقین جو کرواتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس میں؟ فمن زحزح عن النار، جس شخص کو آگ سے دور کیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب۔ کامیاب یہ نہیں کہا کہ جس کی بلڈنگیں بڑی ہو، جس کی جائیداد پراپرٹی زیادہ ہو، جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو، جس کا عہدہ بہت بڑا ہو، جس کی شہرت بہت زیادہ ہو، ایسے آدمی کو کامیاب نہیں کہا۔ کامیاب اس کو کہا کہ جو جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب۔ اور کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمیشہ رہے گی۔ بوڑھے بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے جوانی میں ان کی کیا طاقت تھی؟ آج کے جو بوڑھے ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے نوجوانوں کی طاقت ان کی نوجوانی کے مقابلے میں آدھی بھی نہیں، اس لیے کہ اس وقت کی جو غذا تھی اوریجنل تھی، اب سب ڈپلیکیٹ، سب دوائیں ماری ہوئی غذا ہم کھاتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہماری صحت کیا ہے، لیکن ان بوڑھوں سے پوچھئے جوانی میں ان کی کیا حالت تھی، آج بیچارے کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ آج اگر ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، ہوش حواس دیا ہے، ہمیں اس پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل کو کون سا وقت آ سکتا ہے ہم کہہ نہیں سکتے، کل کیا حالت ہو سکتی ہے ہم کہہ نہیں سکتے۔ کسی پر ہنسنا بھی نہیں چاہیے، مطمئن بھی رہنا نہیں چاہیے۔ دولت ہے اس پر بھی اترانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنے مالدار ایسے ہیں آج ان کے پاس بیچارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کتنے فقیر ایسے ہیں محتاج، آج وہ بڑے مالدار بن چکے ہیں۔ دولت ایک سایہ ہے، المال ظل زائل کا ایک سایہ ہے، جو آج یہاں ہے کل وہاں۔ سایہ دیکھا نا، چھاؤں ہوتی ہے، آج ادھر آدمی کبھی ادھر کبھی ادھر چھاؤں گھومتی رہتی ہے، ایک جگہ پر وہ سایہ رہتا نہیں ہے۔ ایسے ہی مال بھی ایک سایہ ہے، کبھی ایک آدمی کے پاس رہتا نہیں ہے، آج ان کے پاس کل ان کے پاس پرسوں ان کے پاس۔ تو نہ مال پر فخر کرنا ہے، نہ صحت پر فخر کرنا ہے، نہ اپنی تعلیم پر ہمیں فخر کرنے کی ضرورت ہے۔ ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے، ساری چیزیں دھوکہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، جب تک ہماری زندگی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ایک مر رہا ہے، لیکن اپنے بارے میں سوچتے نہیں کہ ہم کو بھی مرنا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم بوڑھے تو رہیں گے، اب مرنے کے لیے تو دن پڑے۔ شیطان ہمیں یہی پٹی پڑھاتا ہے کہ مرنے کے لیے تو بہت دن ہے، اس وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ اپنے لگے رہیں گے، یہ سب کیا ہے، بوڑھے کی طرح ہم بھی تسبیح لے کے بیٹھیں گے، ہم بھی اللہ اللہ کریں گے تو فائدہ کیا ہے۔ یہ سب شیطانی دھوکہ ہے۔ آج کل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں موت کیسے آتی، بچے بھی جا رہے ہیں، جوان بھی جا رہے ہیں، بوڑھے وہیں پر ہیں، جوان جا رہے ہیں، بوڑھے وہیں پر ہیں، جوان جا رہے ہیں، بچے جا رہے ہیں، باپ موجود ہے، بیٹا جا رہا ہے، دادا موجود ہے، پوتا جا رہا ہے۔ یہ آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، پتہ نہیں کب ہماری آنکھیں بند ہو جائے۔ جتنا پلان ہم نے کیا ہے نا اس کے 10% بھی عمل ہو جائے بڑی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے سمجھایا، ایسی ایک چوکور نشان کیا، ایسا چوکور، پھر درمیان میں ایک لکیر ڈالی۔ وہ لکیر کیا تھی؟ وہ چوکور جو نشان تھی اس سے اوپر تھی،
ایسا چوکور نشان تھا اور درمیان میں یہ لکیر جو اس چوکور نشان سے باہر تھی اور درمیان میں چھوٹی چھوٹی لکیریں ڈالی اور کہا کہ یہ چوکور لکیر جو ہے یہ انسان ہے، درمیان میں لکیریں جو ہیں وہ بیماریاں ہیں، آتی رہتی ہیں، اور آخر میں جو لکیر باہر نکلی ہوئی ہے کہا کہ یہ انسان کی امیدیں ہیں، سوچتا ہے نا فیوچر کے بارے میں، ایسا کریں گے ایسا کریں گے، کہا کہ موت یہاں ہے اور فکریں آسمان پر ہے، یہاں موت ہے، اس کی عمر اتنی ہے اور سوچتا کیا ہے 50 سال بعد کی سوچتا ہے، بوڑھا ہے 80 سال کا وہ بھی سوچتا ہے نہیں اور ایک دکان بنانی ہے، میرے 4 بیٹے ہیں، ان کو ہونا چاہیے، ان کو ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا فکر کرنے کی ضرورت؟ وہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں، جو بچہ آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مریے، اطمینان سے مریے، دوسروں کی فکر کر کے مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دولت چھوڑ کے مر جائیں گے، بچے یاد بھی نہیں کریں گے آپ کو، لڑائی جھگڑا کریں گے۔ کتنے خاندان ایسے ہیں وراثتیں ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، پورا خاندان منتشر ہے۔ یہ سب چیزوں کے پیچھے مت پڑیے، اسی لیے قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس سے دھوکے میں مت پڑیے۔ جنت میں ہم داخلہ ہو اس کی ہم خود بھی فکر کریں، اپنے بچوں کی بھی فکر کریں، ایک تو یہ شبینہ مکاتب کا نظام مضبوط کریں، اپنے بچوں کو پابندی سے بھیجیں، ان کو گھر میں بھی ان کی فکر کریں، وہ موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، دن بھر کہاں گھومتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی بھی ہم فکر کریں۔ وہ دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ہوٹل میں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اس کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی کا پیسہ کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا، پیٹ میں جو جاتا ہے حلال لقمہ جائے، حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تہجد پڑھیں گے، ہم نفل پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، ایک پیسہ اللہ کے یہاں قبول نہیں، ایک نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ظلم کر کے مال ہڑپ کرتا ہے وہ مال کھاتا نہیں، پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈالتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من السحت فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو حرام مال سے بنا ہے وہ آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ جو ہمارے بدن کا گوشت حرام مال کھانے سے بنے گا وہ جہنم کا مستحق ہے، جنت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس لیے کمائی پر دھیان دیجیے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے، زیادہ پیسہ کمانے کی فکر نہیں کیجیے، حلال کمانے کی فکر کیجیے۔ آپ ایک وقت کھا کر رہیے، حلال کھا کر رہیے، زیادہ کمانے کے چکر میں حرام کے پیچھے مت پڑیے، رشوت دے کر، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنی عزت کو پامال کر کے جو ہم مال حاصل کرتے ہیں اس میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ اس کے ذریعے سے صحت ہوتی ہے، نہ زندگی میں اطمینان ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہماری زندگی بھی خراب۔ یہی مال ہمارے بچے کھائیں گے، بچے کا بھی مستقبل برباد ہوتا ہے۔ آج لوگوں کو شکایت ہے کہ بچے ہماری بات مانتے نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ ان کے پیٹ میں کیا ہم حلال لقمہ دے رہے ہیں؟ بچوں کے پیٹ میں ہم حرام لقمہ ڈال رہے ہیں، وہ بچے بھی نافرمان ہو رہے ہیں، وہ بچے بھی بے حیا ہو رہے ہیں، وہ بچے بھی بد اخلاق ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ حرام چیز پیٹ کے اندر جا رہی ہے۔ تو اللہ کے لیے اپنے پیٹ کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 2 چیزوں کی حفاظت کرے گا اس کی جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، ایک منہ کہا اور ایک شرمگاہ کہا۔ اب منہ کیا ہے؟ حلال لقمہ اندر جائے، اچھی بات بولے، حلال لقمہ اندر جائے تو جنت کی بشارت ہے۔ تو زیادہ کمانے کے پیچھے مت پڑیے، اگر زیادہ کما کر ہمیں حرام طریقے سے کمانا پڑے گا اور حلال طریقے سے کمانے میں ہمیں ایک وقت کھانا پڑے گا، پانی اور چاول کھانا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس پر گوارہ کیجیے، ایک وقت کا فاقہ گوارہ کیجیے، لیکن حرام کی وجہ سے آنے والے ایک لقمے کو بھی پیٹ میں داخل ہونے نہ دیجیے۔ زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا، گھر کی رونق ختم ہو جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، صحت خراب ہو جائے گی، مصیبتیں آئیں گی، آفتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، اور پھر سب سے بڑھ کر بے حیائیاں آئیں گی۔
اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں. یہ تو دنیا کی بیماریاں ہیں، پھر آخرت میں جو ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے. اس لیے خود بھی حرام سے بچیے، اپنے بچوں کو بھی حرام مال سے ان کی حفاظت کیجیے. ابھی سے ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کی پیٹ میں حلال لقمہ جائے تو یہ بچہ انشاءاللہ آپ کا فرما بردار رہے گا. یہ بچہ انشاءاللہ بے حیا نہیں بنے گا، کیریکٹر اس کا خراب نہیں ہوگا، وہ نافرمان نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ حلال چیز جائے گی. اچھے کام کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے. تو اس لیے نوجوان بھی اس کی فکر کریں، ماں باپ بھی فکر کریں، گھر میں حرام کا ایک لقمہ آنے نہ دیجیے. ماں باپ فکر کیجیے، بچہ اگر غلط طریقے پر کماتا ہے کہیے کہ مجھے آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں، مجھے ضرورت نہیں آپ کے پیسے کی. پھر دیکھیے سر جھکا کر آئے گا آپ کے قدموں کے پاس. آپ ان کا پیسہ مت لیجیے. اگر ان کا پیسہ مشکوک ہے وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے. آج مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ خود پھر اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ بہت اچھا میرا بچہ کماتا ہے، پھر فرمائشیں کرتے ہیں. اب وہ فرمائشیں کہاں سے لائے گا بیچارہ؟ اب اس کے لیے وہ غلط طریقہ کوئی چن لے گا کہ اتنی گھر کی فرمائشیں کہاں سے قبول کر سکتا ہے. گھر میں ماں باپ بھی، عورتیں بھی کم خرچے میں قناعت کے ساتھ گھر کیسے چلائیں گے اس کی فکر کیجیے. جو آمدنی ہے اپنے شوہروں کی، گھر والوں کی، مردوں کی جو آمدنی ہے اس کے اندر کس طرح سے گھر چلا سکتے ہیں، یہ عورت اس کو اچھی طرح سے نظام کر سکتی ہے. مطالبہ نہ کرے. عورتوں کے مطالبے پر مرد حرام طریقے سے کمانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اگر گھر کی ٹھیک سے گھر چلائے گی، کم آمدنی میں بھی اپنے گھر کو چلا کر دکھائے گی تو پھر وہ مرد کبھی غلط طریقے سے کمانے پر مجبور نہیں ہو سکتا. تو عورتیں بھی فکر کریں کہ گھر کے اندر اچھی آمدنی آئے، صحیح آمدنی آئے، تھوڑا سا آئے، لیکن اس کو اگر سنبھال کر کریں گے اللہ برکت بھی دیں گے، اللہ سکون بھی دیں گے، اللہ راحت بھی دیں گے، اللہ اطمینان بھی دیں گے، عبادت کی توفیق بھی دیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ راضی بھی ہو جائیں گے، اور نوجوان ہمارے اچھے بن جائیں گے، اولاد ہماری اچھی بن جائے گی. آخری بات، جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنی دینداری کی طرف فکر کریں. یہاں محلے میں بھی الحمدللہ آپ کے علماء ہیں. آپ لوگ کوشش کریں کہ جیسے بچوں کے لیے شبینہ مکاتب ہیں، فجر بعد یا مغرب بعد جیسے آپ کو موقع ہو آپ اپنے محلے کے علماء سے کہیے کہ ہمیں ایک آدھا گھنٹہ دیجیے، ہم بھی اپنے قرآن کی تصحیح کریں گے، ہمیں بھی مسئلے مسائل سیکھنے ہیں، ہمیں بھی کچھ دین کی باتیں سیکھنی ہیں، ہمیں بھی اپنے عقائد سیکھنے ہیں، ہمیں بھی احادیث سننی ہے. اس کے لیے آپ اپنے محلے کے جو علماء ہیں ان سے مطالبہ کیجیے اور اپنے بھی دین کی فکر کیجیے. آپ ماشاءاللہ بچوں کے لیے فکر کر رہے ہیں اور ہم محروم رہیں. ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہماری اتحیات صحیح نہیں ہیں، ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، ہماری قرات صحیح نہیں ہے، ہمارے رکوع سجدے صحیح نہیں ہیں، تو پھر بچے دیکھ کر ہنسیں گے کہ باپ ایسے نماز پڑھتے ہیں اور ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہم بھی اپنی فکر کریں. شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں، علم کے لیے شرمانا نہیں چاہیے. صحابہ بوڑھے بھی ہوتے تھے، ایک ہی مجلس میں باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا. حضرت عمر بھی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہیں. حضرت عباس بھی ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی ہیں. ایسے بہت سے صحابہ، حضرت ابو بکر ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر بھی ہیں. ایک ہی مجلس میں ہیں، ایک ہی استاد کے پاس سیکھ رہے ہیں. کوئی شرم نہیں ہے. ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، ہمیں اللہ کے پاس جواب دینا ہے. بچوں کو اچھا بنا دیا، ہم اچھے نہیں بنیں گے تو اللہ کے پاس ہمیں تو اپنا جواب دینا ہوگا، بچے اپنا جواب دیں گے. تو اس لیے ہم بھی کوشش کریں کہ محلے کے اندر علماء ہیں ان کی قدر کریں، ان سے وقت لے لیں اور ان کے ذریعے سے اپنی بھی ہم فکر کریں. یہ چند باتیں ہیں جو اس وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی. اگر ہم یہ فکر کریں گے، آج سے یہ فکر لے کر اٹھیں گے کہ ہم خود پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، ہم خود حرام سے بچیں گے، بچوں کو حرام سے بچائیں گے، ہم خود دین سیکھیں گے، بچوں کو دین سکھائیں گے، ہم خود اچھے رہیں گے، اپنے گھرانے کو اچھا گھرانہ بنائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہے. تو اس جلسے کی حد تک محدود نہ کیجیے. اس جلسے کے بعد اصل کام آپ کو کرنا ہے محلے کو سنوارنے کی. محلے کو جیسے ہم ظاہری اعتبار سے سنوارنا چاہتے ہیں، مسجد کو ظاہری اعتبار سے اتنی خوبصورت بناتے ہیں، مسجد کو نمازیوں سے، مسجد کو دینداروں سے آباد کیجیے، محلے کو دین سے آباد کیجیے. پھر دیکھیے دنیا میں بھی سکون آئے گا، گھر میں بھی سکون آئے گا، ماحول بھی اللہ تعالیٰ خود بھی بدل دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.